نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مقام استاد، یعنی کہ استاد کا کیا مقام ہے۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا مجھے سب کچھ سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، میں واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ عزیزان گرامی قدر، اساتذہ انسانیت کا ستون ہے، یہی انسانیت کا معمار ہے، یہی انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ نوجوانوں کو سنوارنے، ان کے مستقبل میں چیلنج کرنے اور ان کے کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگاہی سے دل منور کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اساتذہ اپنے علم کے ذریعے اپنے عقل کو علم سے روشن ہونے کا علم سکھایا۔ قول ہے: جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے۔ دین اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے معلم بنا کر بھیجا۔ دین اسلام میں اس وقت تک علم کی اہمیت رہے گی جب تک دین اسلام میں اساتذہ کو عزت دی جائے۔ یاد رکھیں، وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے اساتذہ کرام کی عزت نہیں کرتا۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اساتذہ کی اہمیت روحانی باپ جیسی ہے۔ دین اسلام میں اساتذہ کی عزت و احترام کا درجہ ماں باپ کے فوراً بعد آیا ہے۔ ایک مشہور قول ہے: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو شخص اس کے معنی سمجھ جاتا ہے، یاد رکھیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا: جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک، پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح معاشرے کو اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے، پستی سے بلندی کی جانب طے سفر استاد کرواتا ہے، آداب زندگی بچوں کو بس استاد سکھاتا ہے، مختصر کہنا ہے مجھے قوموں کو استاد بناتا ہے۔